کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی 5 10 15 چیزوں کے نسخے کو لکھ دے، کو بتا دے، ہم فوراً اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، مرکب چیزیں کبھی بھی ایک ماہر طبیب کے مشورے کے بغیر آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنی۔ یہ جو مشورے ملتے ہیں کہ فلاں سفوف لے لیں، فلاں سفوف اتنے گرام لے لیں، کیپسول بھر کے 1000 گرام کا کھانا شروع کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ ہاں جی، اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کو دیکھیں ایک ہی چیز، ایک بندے کو بخار چڑھا ہے، اس کی 10 وجوہات ہوتی ہیں۔ گلا درد کی وجہ سے بخار چڑھ جاتا ہے، جسم میں تھکاوٹ کی وجہ سے بخار چڑھ جاتا ہے، سردی لگنے کی وجہ سے بخار چڑھ جاتا ہے، یا کوئی عام حالات میں کہیں بھی آپ کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس سے آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی بخار چڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر مرض کے، ہر وجوہات کے بخار کی علیحدہ دوائی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو فرض کیا گلے کا درد ہے تو اس میں پیٹ درد کی وجہ سے ہونے والے بخار یا سردی لگنے کی وجہ سے بخار کی دوائی وہ نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ یہ ایلوپیتھک نظریہ طریقہ علاج الگ ہے، طب ایک طریقہ علاج الگ ہے۔ اس میں مرض کے حساب کی جو وجہ ہوتی ہے، اس کی ادویات ہوتی ہے، وہ یہ مفرد نسخہ یعنی مختلف چیزوں کا جو مرکب ہوتا ہے، مفرد نہیں مرکب نسخہ اس وقت استعمال کرنا ہے جب تک آپ کو مکمل تشخیص نہ ہو کہ مرض کس وجہ سے ہے۔ اور وہ تشخیص آپ کو تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کسی اوتھینٹک حکیم صاحب کے پاس جائیں گے، جی اور جو بھی ان کا طریقہ ہوگا اس تشخیص کو کرنے کا وہ کریں گے، وہ چاہے نبض دیکھ کر ہے، وہ آپ کی باڈی کے کلر دیکھ کو ہے کہ پیلا پن ہے نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں کلیئر آ جاتی ہیں۔ تو ہم باری باری مختلف بیماریوں کو ایڈریس کریں گے، جس میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو ایسے نسخے بتائیں جو وہ گھر پہ بھی کوئی ایسا ڈائٹ پلان، کوئی ایسا نسخہ جس سے وہ اپنی اس بیماری کو کنٹرول کر سکیں۔ فار ایگزامپل شروع کرتے ہیں ہم کولیسٹرول سے۔ آج کل کولیسٹرول کا مسئلہ ہر دوسرے شخص کو کہیں نہ کہیں پیش آ رہا ہے۔ اب ہم آرام سے وجوہات تو کہہ دیتے ہیں، گھی، آئل، فلاں فلاں فلاں، دیسی آئٹم، ڈیری آئٹم، یہ وہ سب پتہ ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ 100 طرح کے مشورے جو ہے نا چل رہے ہیں مارکیٹ میں۔ دیکھیں جی، چاہے 10,000 کو مشورے دے، چاہے کوئی جتنے مرضی مشورے دے دے، کولیسٹرول کو جسم سے خارج کرنے کے لیے سب سے بہتر جو دیسی طب ہے وہ آپ کے کچن میں موجود ہے، اور برسوں سے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے دار چینی۔ جس بندے کو بھی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے وہ روزانہ صبح نہار منہ ایک گرم پانی لے، 1 کپ، اس کے اندر 1 سے 2 انچ کا ٹکڑا دار چینی۔ اچھا، اکثر ہم لوگ ادھر غلطی کرتے ہیں کہ دار چینی جو عام ملتی ہے بازاروں سے وہ لے لیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دار چینی وہ جو گول گول سی لمبی سٹکیں بنی ہوتی ہیں نا، وہ ہے اصل دار چینی۔ وہ آپ نے 1 سے 2 انچ کا وہ ٹکڑا وہ توڑ لیں، اس کو گرم پانی کے، پکتے ہوئے پانی کے اندر ڈال کے 5 منٹ کے لیے ڈھک دیں، چولہے پہ رکھ کے نہیں، اس کا ہم نے جو شاندہ نہیں بنانا۔ اکثر لوگ ہمارے جتنے بھی اطباء کرام ہیں جو سوشل میڈیا پہ جتنے ٹوٹکے بتانے والے ہیں، وہ کاوی اور جوشاندے کا فرق نہیں بتاتے۔ جس چیز کو آپ نے پکانا ہے چولہے کو اوپر رکھ کے، اس کو ہم جوشاندہ کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کاوے کے اندر ہمیں لطیف اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے گرم پانی نیچے اتارنا ہے، اس کے اندر وہ جو بھی ہم نے جس چیز کا کعوہ بنانا ہے وہ ڈال کے اوپر ڈھک دیں، 5 منٹ کے بعد وہ کعوہ تیار ہوگا، پن کے چھان کے پی لیں۔ اسی طرح دار چینی کولیسٹرول کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گرم پکتا ہوا پانی لینا ہے، 1 سے 2 انچ دار چینی کا ٹکڑا اس کے اندر ڈال کے ڈھک دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 5 منٹ بعد اس کو چھان کے پی لینا ہے۔ یہ عمل آپ 35 سے 40 دن مسلسل کریں، یقین کریں کہ ہفتے بعد ہی آپ کا جو ہے نا کولیسٹرول نارمل ہونا شروع ہو جائے۔ ایک دن میں 1 دفعہ یہ کہوا استعمال کریں، ایک دفعہ خالی پیٹ نہار منہ جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس دوران آپ نے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جن کے اندر بری چکنائیاں ہیں، یعنی یہ جو ہمارا پام آئل ہے یہ بھی ہم بری چکنائی ہے۔ ہم اکثر لوگوں کے اندر یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم پام آئل یوز کرتے ہیں یا کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں اس سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا، اس سے زیادہ بڑھتا ہے۔ دیسی گھی سے کم بڑھے گا، مکھن سے کم بڑھے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ ڈاکٹر تو کہتے ہیں حکیم صاحب کہ دیسی گھی استعمال نہیں کرنا، مکھن استعمال نہیں کرنا، وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، آپ کی وینز کے اندر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اب تمام جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی آپ کو یہ کہنے لگ گئے ہیں۔ اب آپ کسی بھی وزن کم کرنے والے کے پاس جائیں، کولیسٹرول والے کے پاس جائیں، وہ آپ کو یہ کہے گا جی آپ نے کوکنگ آئل نہیں یوز کرنا، دیسی گھی یوز کر لیں، یا زیتون کا جو تیل ہے وہ استعمال کر لیں، ورجن آئل یوز کر لیں۔ وہ اس لیے کہ یہ اب جدید جو تحقیقات آ گئی ہیں، طب تو یہ مطلب شروع سے صدیوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں، لیکن اب جو انگریزی طب والے ہیں وہ بھی ماننے لگ گئے ہیں کہ دیسی گھی اور زیتون کا تیل یا ناریل کا تیل یہ جسم کے، اور خاص طور پہ سرسوں کا تیل، یہ آپ کے جسم کے اندر سے چربی لے کے باہر نکلتے ہیں، یہ جسم کے اندر رہتے نہیں ہیں۔ صحیح ہے، اور جتنا کم آئل استعمال کریں گے اتنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ابھی میں 0 آئل کے اوپر نہیں لوگوں کو کہوں گی وہ مجھے ہی بولنا نہ شروع کر دیں کہ بھئی ہم کھانے کیسے پکائیں گے، اور لیکن آپ نے ایک بات بڑی زبردست کی ہے کہ وہ ٹوٹکے جو ایک چیز ہے، ابھی آپ نے جو مجھے کہوا بتایا دار چینی کا، اس میں آپ نے اور کوئی چیز ایڈ نہیں کی؟ اور کوئی چیز نہیں ہے آپ نے استعمال کرنی۔ اگر دل کرے اس کو مطلب چٹپٹا بنانے کے لیے صرف لیمو ڈال سکتے ہیں، اور یاد رکھیں
جہاں کہیں بھی آپ نے لیمو کا رس یوز کرنا ہے کوشش کرنے بیج نہ اس کے اندر جائیں, صرف رس یوز کرنا ہے آپ نے لیمو کا. بیج نقصان دیتے ہیں, بیج نہیں آپ نے. اچھا اسی طرح ایک اور جو بیماری یورک ایسڈ کی ہے, پہلے مجھے بتائیں کہ یورک ایسڈ بڑھنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے, ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کا یورک ایسڈ ہائی کیوں ہو گیا. دیکھیں آپ کا لائف سٹائل, یورک ایسڈ یا شوگر اس طرح کی جتنی بھی یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہم کرتے کیا ہیں کہ 99% لوگ رات کا کھانا بستر پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, آئے اپنے کام سے بستر پہ بیٹھ کے کھانا کھائے ادھر ہی لیٹ کے. واک ورزش بالکل نہیں ہم کرتے, جس کی وجہ سے جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ متفن ہو کے آپ کو خالی یورک ایسڈ ہی نہیں بڑھائے گا, اور بھی بہت زیادہ بیماریاں آپ کے جسم کے اندر اضافہ ہوگا. اور یورک ایسڈ بڑھنے کی مین وجہ کیا ہے کہ آپ میدے کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں, خمیر سے بنی ہوئی چیزیں کثرت سے استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر وقت دالوں کا استعمال, ہر وقت فاسٹ فوڈ کا استعمال, یہ آپ کے جسم کے اندر متفن پیدا کرتا ہے, جس وجہ سے یورک ایسڈ بھی بڑھے گا, شوگر بھی بڑھے گی, اور بھی کئی قباحتیں آئیں گی جسم کے اندر. تو سب سے پہلے تو لائف سٹائل چینج کریں, سونے سے کم 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں, اور جسم کو آرام دیں, 8 سے 9 گھنٹے نیند پراپر لیں, واک کریں, اور اس کے علاوہ پانی کا انٹیک آپ نے 12 سے 16 گلاس لازمی دن کے لینے ہیں. صحیح ہے, مطلب وقفے سے آپ یہ کاؤنٹ ضرور رکھیں کہ کم از کم آپ نے اتنا پانی ضرور پینا. حکیم صاحب کیا وجہ ہے لوگ نیند پہ آج کل بڑا فوکس کرنا شروع ہو گئے ہیں, ڈاکٹرز بھی, حکیم بھی, مطلب ہم جتنے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی پرسنٹیج ہے بیماریوں کی جو ایکسیڈ کر جاتی ہے نارمل لمٹ سے, جس میں آپ کی باڈی ڈیٹیوریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, یا جیسے کہتے ہیں نا انرجی نکلنا, ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ نیند کی کمی کی وجہ سے. اتنا لوگوں نے فوکس کرنا شروع کر دیا کہ رات کی نیند اور 8 سے 9 گھنٹے کی نیند. دیکھیں قانون قدرت ہے کہ جس چیز نے عروج پہ جانا ہے اس نے نیچے بھی آنا ہے. اسی طرح انسان جب اٹھتا ہے تو اس کا عروج کا ٹائم شروع ہوتا ہے, جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر ہے, سورج کو بھی آرڈر ہے کہ اگر تم نے چڑھنا ہے تو غروب ہونا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے اسی پیٹرن پہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون قدرت بنایا, انسان کو باڈی چارج کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آرام کرو, سو, ٹھیک ہے جی. جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے نا دوبارہ انرجی لیول بڑھتا ہے, دوبارہ چارج ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ جو بندہ نیند کم لیتا ہے 8 گھنٹے سے کم, اس کا اور ایک عام بندہ جو 8 گھنٹے نیند پوری لیتا ہے, اس کے آپ باڈی کے ٹیسٹ کروا لیں, اس کی باڈی کی کنڈیشن دیکھ لیں, دونوں کی صحت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. بالکل, صرف نیند پوری اور نہ پوری ہونے کی وجہ سے. اچھا یورک ایسڈ کی ہم بات کر رہے تھے, تو یورک ایسڈ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی مشورہ, کوئی ٹوٹکا؟ دیکھیں جی, اگر تو سردی ہیں, یہ یورک ایسڈ کا یہ ٹوٹکا جتنے بھی ویورز ہیں نوٹ کر لیں اور شیئر بھی کریں, بغیر دوائی کے یورک ایسڈ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ ٹوٹکا آپ کو سردیوں کے موسم میں جب مولی ملے اس وقت آپ نے کرنا ہے. آپ نے کیا ہے کہ مولی لینی ہے, چھیلنا ہے, اس کو چھیل کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرنے ہیں, صبح نہار منہ اس مولی کے اوپر آپ نے لیمو چھڑکنا ہے اور کھا لینا ہے, اور اچھی طرح چبا کے کھا لینا ہے. یہ ویورز یہ کسی کے اوپر نیکی کریں گے اگر یہ شیئر کریں گے یہ جو نا یہ ٹوٹکا,